السلام علیکم. آج ہم ایک تھوڑے سے ڈفرینٹ ٹاپک پہ بات کریں گے کیونکہ ابھی تک تو ہم ہوم اسکولنگ کے ٹاپک پہ اس کی تھیم پہ ڈفرینٹ طرح کی لرننگس جو ہم گین کر سکتے ہیں, بچوں کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے اور اس کے کیسے کیسے سوال اٹھتے ہیں ہوم اسکولرس کے ذہن میں, پیرنٹس کے کیا کنسرنز ہوتے ہیں, اس پہ بات کرتے چلے آ رہے تھے. لیکن آج میں ایک ایسی چیز پہ ٹچ اپون کرنا چاہ رہی ہوں, ایک چیز پہ ڈسکشن کرنا چاہ رہی ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس سے صرف میں نے نہیں خود سے دیکھا, خود سے نوٹس کیا, لیکن اس کے علاوہ بھی میرا جو ایک پروفیشنل ایکسپیرینس ہے, جیسے کہ میں ٹین ایجرس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہوں اور کافی عرصے سے کام کر رہی ہوں, ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس بھی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول کیسے بچے پہ اثر چھوڑ رہا ہوتا ہے. اور لیٹر آن جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں, باہر کے اسکولس میں, کالجز میں جاتے ہیں, تو ان کے جو مسائل ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, جیسے مسائل اسپیشلی کہ آج کا جو ٹاپک لڑکیوں کے حوالے سے زیادہ ہے, لڑکیوں کو جو پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں, ان کے جو کنسرنز ہوتے ہیں, ان کے جو خوف ہوتے ہیں, ان میں کیا رول ہوتا ہے ایک فادر کا, اس کو بھی میں تھوڑا سا ڈسکس کروں گی. اینڈ یہ ایک ایسی بات ہے جو انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ایک ٹیبو کنسیڈر کی جاتی ہے. اٹ از اے ٹاپک جو نہ بات کی جاتی ہے جس کے بارے میں, اور بہت اچھے خاندان سے ہمارے پاس یہاں لوگ آتے ہیں, پوچھتے ہیں اور بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں, دے آر ویری انوالوڈ کنسرنڈ پیرنٹس, لیکن ان کو بھی اس چیز کا احساس ہی نہیں تھا, ان کو کبھی کسی نے بتایا نہیں ہوتا کہ یہ کتنا اسٹرانگ ایلیمنٹ ہے پیرنٹنگ کا, اور وہ ایک فادر کا رول ہے ایک بیٹی کی زندگی میں. ہمارا ایک ماحول, ہماری ایک سوسائٹی کا ایک رواج چلتا آ رہا ہے پیرنٹنگ کا, ہمیں وہی چیزیں ہم نے کیونکہ سیکھی نہیں ہوتی, ہم بس جو دیکھتے ہیں ہم وہی اپنا لیتے ہیں, وہ بھی ہم اپنے گھروں میں وہی جو کسٹمز ہیں, وہی ٹریڈیشنز جو ہیں وہ لے کے آ جاتے ہیں, اور ہم اکثر اوقات اس پہ سوچ نہیں رہے ہوتے. اینڈ مور آفن دین ناٹ ہماری وہ سب کانشیس میں کافی امیجز بیٹھ چکے ہوتے ہیں اور ہم ان کو ہی ریپلے کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا اپنے فادرس کو کرتے ہوئے یا اپنے گھر کے مرد کو کرتے ہوئے, وہی ہم بھی جو فادرس ہیں, جو بھائی ہوتے ہیں, جو بھی میل فگر ہوتے ہیں فیملی میں, وہی اس کو ریپلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایک فادر جو ہے وہ اپنی بیٹی کی زندگی میں بہت انوالوڈ اور بہت کروشل رول پلے کرے. میں آپ کو تھوڑا سا جب یہ شیئر کروں گی, یہ ایک دل سے ایک کنسرن, ایک دل سے ایک ریکویسٹ ہے ٹو آل دوز ہو آر لسننگ ان, بے شک کہ آپ فادر ہیں, بے شک کہ آپ ایک فادر فگر کسی کی زندگی میں رول پلے کر رہے ہیں, فادر اگر نہیں ہے اور آپ ایک بھائی, بڑے بھائی ہیں یا ماموں ہیں یا چاچو ہیں یا دادا ہیں یا نانا ہیں, یا کوئی بھی آپ ایک ایسا رول پلے کر رہے ہیں کسی بھی لڑکی کی زندگی میں جس میں شی ہیز یو ٹو لک اپ ٹو, پلیز اس کو بہت غور سے سنیں. اور یہ اس وجہ سے اتنا زیادہ میں اس پہ ایمفسائز کر رہی ہوں کیونکہ اس کے میں نے ریپرکشنز, اس کے افیکٹس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں. میرے پاس ڈزنس کے حساب سے پیرنٹس, ڈزنس کے حساب سے فادر سامنے آ کے بیٹھ کے روئے ہوئے ہیں کہ ان کو اگر یہ چیزوں کا پہلے احساس ہوتا تو وہ یہ غلطیاں نہ کرتے, اور وہ جو بچیوں کو بعد میں پرابلمس فیس کرنی پڑی ہیں وہ نہ کرتی. اور اگر یہ پہلے سے ان کو اس چیز کی لرننگ ہوتی, اس چیز کی سمجھ ہوتی, تو کتنے فائدے بھی اس بانڈ کا اور اس ریلیشن شپ کا دونوں اٹھا سکتے تھے. تو اگر آپ اس لیول پہ ہیں, اگر آپ یو آر ون آف دا لکی ونس جو ابھی پہلے سن رہے ہیں, اور ابھی آپ لوگوں میں وہ ایک ٹائم ہے ابھی بھی ایک بانڈ ڈیولپ کرنے کا, ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کا, پلیز اس کو بہت دھیان سے سنیں, پلیز اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیں اس چیز کو کہ ایک فادر جو ہے, ہمیں لگتا ہے کہ وہ بیٹی کی زندگی میں کیا اس کا رول ہو سکتا ہے. بے شک کہ سمجھا یہی جاتا ہے کیونکہ ایک مرد ہے, اس نے باہر جانا ہے, اس کی باہر کی زندگی کا سب سے زیادہ اس کا ایکسپوجر ہے, اس کے انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ, تو وہ ایک لڑکے کو اچھی طریقے سے پیرنٹ کر سکتا ہے, نرچر کر سکتا ہے, باہر کی زندگی کے بارے میں بتا سکتا ہے. اور یہ شاید ذہن میں سوال بھی نہیں اٹھتا کہ ایک باپ کا بیٹی کی زندگی میں بھی اتنا اہم رول ہوئے گا, لیکن شاید یہی ہم غلطی کر جاتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ گھر میں کیونکہ ایک عورت ہے تو ایک عورت ہی عورت کو سمجھا پائے گی, یا عورت ہی عورت کو پیرنٹ یا نرچر کر سکے گی. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ دونوں لڑکا اور لڑکی جو ہیں ان کے لیے دونوں جو ماں باپ ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بہت امپورٹنٹ رولس پلے کرتے ہیں. لڑکے کی بھی زندگی میں لڑکی جو ماں ہے اس کا بھی رول بہت امپورٹنٹ ہے, اور باپ کا بھی بہت زیادہ ہے. سملرلی ایک لڑکی کی زندگی میں, ایک بیٹی کی زندگی میں بھی دونوں ماں باپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن جو سب سے زیادہ اگنور ہوتا ہے ریلیشن شپ وہ فادر ڈاٹر کا. شاید آپ نے کبھی یہ ٹرم بھی سنی اور ڈیڈیز لٹل گرل, یہ اس لیے ٹرم اتنا امپورٹنٹ
امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب وہ ریلیشن شپ فارم ہوتا ہے تو اتنا ایک خوبصورت ریلیشن شپ بنتا ہے یہ, جس میں وہ ایسا ایک بانڈ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے سامنے اتنی بڑی اگزامپل ہے, شاید ادھر ہی ہم یہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں, ان پہ ہم شاید بات نہیں کرتے کہ ہم نے شاید اسلام کو بھی ٹھیک سے سمجھا نہیں, نہ ہی ہم نے اس کو ٹھیک سے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ کتنا, حضرت فاطمہ کے ساتھ کتنا اچھا ریلیشن شپ تھا, اتنی اچھی, اتنی کلوزنس تھی, اتنی بانڈنگ تھی کہ ان کی ساری بیویوں کو بھی اس چیز کا اچھا خاصا اندازہ تھا, اور سارے جو صحابہ تھے ان کو بھی پتا تھا کہ وہ کتنے آپس میں کلوز ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, سارا کچھ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. بہت زیادہ ان کی بچوں کی بھی, جو حضرت فاطمہ کے بچے امام حسن, امام حسین, ان سے بھی بہت زیادہ پیار تھا, اور وہ بھی بے شمار واقعات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ لونگ تھے اور کتنے کیئرنگ تھے. تو یہ جو کیئرنگ اور لونگ پارٹ ہے پرسنالٹی کا, ایک فادر کی پرسنالٹی کا, وہ بہت زیادہ اگنور ہوا ہے, اور اس کو انکارپوریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور جو ایک چیز ایوری فادر شوڈ نو, ایوری فادر شوڈ نو اینڈ اسٹارٹ پریکٹسنگ رائٹ ناؤ فرام دس مومنٹ دیٹ یو ہیئر اٹ. ابھی سے اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں. اپنی بیٹی کے ساتھ نہ صرف ایک ایموشنل بانڈ ڈیولپ کریں تاکہ وہ اتنا کمفرٹ آپ کے ساتھ فیل کر سکے کہ وہ آ کے آپ کے ساتھ ساری بات کر سکے, سب کچھ آپ کو بتا سکے, شیئر کر سکے, اتنا اس کو ایک سیف زون ملے, اتنی ایک سیکیورٹی فیل ہو آپ کے ساتھ. کیونکہ اس نے اگر کچھ بھی فیل کرنا ہے, ایک شی نیڈس اے مین to make her feel that comfort. She needs ایک فادر فگر, ایک میل فگر اس کی زندگی میں, اس کی ضرورت ہے, اس کی نیڈ ہے ہر ایک کی, اسپیشلی بچوں میں تو دونوں کی نیڈ ہوتی ہے. تو اس کو ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ کیسا میل فگر, کیا اسٹینڈرڈ ڈیولپ ہونا چاہیے میل فگر کا, تاکہ وہ بعد میں جو بھی جس بھی ایک میل کو انالائز کرتی ہے, دیکھتی ہے, اپنے لیے سوچتی ہے, تو وہ اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق وہی بینچ مارک اس کے ذہن میں اسٹیبلشڈ ہو, اس کے حساب سے دیکھے, اس کے حساب سے ہی چنے. ایک تو یہ بہت ضروری ہے. دوسرا ایک اور ریلیشن شپ جو ضروری ہے, حق کریں. اور یہ شاید کوئی کافی لوگ جو ہوں گے وہ کہیں گے کیا یہ تو شاید کبھی اتنے اچھی لائک آئی سیڈ فیملیز جہاں ہیں, یہاں انہوں نے بھی کبھی اپنی بیٹی کو حگ نہیں, ایک سرٹن ایج کے بعد دے ہیو اسٹاپڈ ہگنگ اور شوئنگ ایکسپریسنگ لو ٹو دیئر ڈاٹرس, وچ از ویری آڈ فار اے پرسن جو کہ میرا ایک سائیکولوجیکل بیک گراؤنڈ ہے, ایک ایموشنل ہیلر کے طور پہ میں کام کر رہی ہوں. ان کے ساتھ اتنی زیادہ میں نے کاؤنسلنگس کی ہوتی ہیں, اور میں یہ نوٹس کرتی ہوں کہ وہ جو ایک نیڈ ہے وہ تو ہے بچے کی, وہ اس کو ہارمونس کی ضرورت ہے, اس کو کمفرٹ, ایک لو کی. انفارچونیٹلی یہاں تو مائیں بھی بہت زیادہ ایکسپریس نہیں کرتی لو فزیکلی حگ کرنا, کس کرنا, پیار کرنا, تو باپ تو بہت دور کی بات ہوگی, لیکن باپ کا کرنا بہت ضروری ہے. وہ رشتہ اسٹیبلش کرنا, بانڈ ڈیولپ کرنا از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگس دیٹ یو کین آفر یور ڈاٹر. جیسے ہی وہ بڑا ہونا شروع ہو, نہ کہ آپ اس سے دور ہوں, آپ اس سے اور قریب ہونا شروع ہو جائیں, نہ کہ آپ اس کو ڈانٹیں اس کی غلطیوں پہ, آپ اس کو گائڈ کرنا شروع ہو جائے, تاکہ شی کمز ٹو یو, دا فرسٹ پرسن شی کمز ٹو شوڈ بی یو. اینڈ وہ اتنا اچھا بانڈ ڈیولپ آپ کریں تاکہ بعد میں جو بھی مسائل آتے ہیں اس کی زندگی میں, جو بھی اس کے سوال آتے ہیں ذہن میں, وہ آپ کے پاس آ کے شیئر کر سکے. بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں مسائل ہیں, بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں ایشوز ہیں, اور ان کو ہمارے جو ٹین ایجر بچے ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے, اگر آپ یہ ابھی سے انکارپوریٹ کرنا شروع کر دیں گے, ہو سکتا ہے آپ ابھی کوشش کریں کیونکہ کبھی کیا نہیں ہے, بچہ خود سے ریٹیلیٹ کرے یا ودرا کر جائے, لیکن یہ کرنا آہستہ آہستہ شروع کریں, کسی طریقے سے اپنا بانڈ ڈیولپ شروع کرنا, کلوز ہونا شروع ہوں. اف نتھنگ ایلس, اگر وہ شیئر نہیں کرتے, آپ اپنے لائف کے بارے میں شیئر کرنا شروع ہوں, تاکہ وہ اس کو فیل ہو کہ نہیں, مائی فادر ٹرسٹس می, آئی شوڈ ٹرسٹ ہم ایز ویل. اور وہ ٹو وے ریلیشن شپ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ایک ریلیشن شپ کبھی ون سائڈڈ نہیں رہ سکتا, ٹو وے ہی رہے گا. تو اف یو آر ایکسپیکٹنگ یور ڈاٹر ٹو ٹرسٹ یو, اف یو آر ایکسپیکٹنگ یور ڈاٹر ٹو بی کلوز ٹو یو, یو آلسو نیڈ ٹو بی کلوز ٹو یور ڈاٹر. اور وہ جب آپ رشتہ نبھانا شروع کریں گے, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے افیکٹس, پازیٹیو افیکٹس آپ کو ابھی نہیں, صرف تھرو آؤٹ لائف نظر آئیں گے, تھرو آؤٹ لائف نظر آئیں گے. اور وہ آپ کو نظر آنا شروع ہوئے گا کہ کتنی زیادہ چیزوں سے وہ بچ جائے گی, کتنے مسائل اس کو آٹومیٹکلی وہ حل کرنا شروع کر دے گی, آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گی, اور وہ بعد میں جا کے آپ کو کتنا زیادہ تھینک یو کرے گی اس چیز کے لیے, دیٹ یو ور دیئر فار ہر, that you developed this bond for her and it helped her out in so many ways. تو پلیز ایک اگر میں ایڈوائس کسی بھی بیٹی کے باپ کو دے سکوں تو میں یہ کہوں گی, اس سے کلوز ہوں, اس کو حق کریں, اس کو پیار کریں, اس سے شیئر کریں, اسپینڈ ٹائم ود ہم. یہاں تک کہ کافی فادرس نے مجھے بعد میں شیئر کیا تھا کہ میں بیٹی کو پھر لے جاتا تھا, کافی پینے کے لیے باہر لے جاتا تھا, چلو وہاں جاتے ہیں, کہیں واک کے لیے چلے جاتے ہیں. اس طریقے سے بے شمار اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جس کے تھرو آپ اس سے کلوز ہو سکتے ہیں. پلیز کلوز ہوں. آئی ہیو سین اٹ, آئی ہیو سین دا افیکٹس, اینڈ انفارچونیٹلی اس وقت ریگریٹ کے علاوہ کتنا آپ ڈیمیج کنٹرول کر سکتے ہیں, کتنا آپ انڈو کر سکتے ہیں, ناٹ مچ.
not much. I have seen people cry, I have seen the pain, I have seen the hurt, both sides, بیٹی کے بھی اور فادرس کے بھی. It's not worth it. Please, my request, please اس پہ کام کریں. Thank you.